السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج میں آپ سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سنانے جا رہا ہوں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، مکے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا جو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور ان کی والدہ حضرت آمنہ جب وہ 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا، حضرت ابو طالب جو ان کے چاچا، ان دونوں نے مل کر ان کی پرورش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے وہ بہت مہربان، سچے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والے تھے، اور لوگ انہیں صادق اور امین بلاتے تھے کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور غریبوں اور کمزوروں کا خیال رکھتے تھے اور اچھا اخلاق کا اظہار کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ بھی کریں۔ آگے کی اسٹوری آپ ویڈیو کے ذریعے دیکھیے۔ پیغمبر کو ان کے اچھے کردار اور عقل مندی کے لیے سبھی نے پسند کیا اور انہیں الامین کا درجہ دیا، جس کا مطلب ہے وفادار۔ ہر دوسرے بچے کی طرح انہیں اپنے خاندان میں کام کرنا تھا۔ ان کے چچا نے اپنی زیادہ تر دولت کھو دی تھی اور پیغمبر نے ان کے بھیڑوں کے جھنڈوں کی دیکھ بھال کر کے ان کی مدد کی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تنہا رہتے تھے۔ جب وہ مکہ کے لوگوں کے بیچ خونی جھگڑے کو دیکھتے تھے تو وہ غمگین ہوتے تھے۔ لوگوں کو قانون کی پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں کے غموں کو دیکھ کر پیغمبر کا دل غمزدہ ہو گیا، اور اس طرح کے واقعے مکہ میں روزمرہ کے تھے۔ جب پیغمبر 25 سال کے تھے، انہوں نے ایک بار پھر سے سیریا کا سفر کیا اور یہاں وہ اپنے پیار سے ملے، خدیجہ بے حد خوبصورت اور نیک عورت تھیں، اور وہ ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن وہ بیوہ تھیں۔ بیوہ ہونے کے باوجود معاشرے کے کئی امیر اور بڑے آدمیوں نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے ان سبھی کو منع کر دیا کیونکہ وہ پھر سے نکاح کرنے کی خواہش مند نہیں تھیں۔ تب تک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں نہیں آئے تھے۔ خدیجہ کو کسی ایسے ایماندار شخص کی تلاش تھی جو اس کے لیے تجارت کر سکے۔ پھر وہ پیغمبر سے ملی۔ خدیجہ کو پتہ چلا کہ پیغمبر بھلے ہی ایک یتیم اور غریب تھے، پر وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بہت ہی پاک اور نیک کردار کے تھے اور ہر طرف سب سے ایماندار آدمی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ پیغمبر نے جلدی ہی ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی پہلی تجارت کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ سفر سے واپس آنے کے بعد خدیجہ نے اپنے خادم سے پیغمبر کے کردار کے بارے میں پوچھا۔ خادم نے جو بتایا اس نے انہیں حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اب تک میں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں ان میں سے یہ سب سے نیک ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ سختی نہیں کی جیسا کہ کئی دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور جب ہم چلچلاتی دھوپ میں صحرا میں سفر کر رہے تھے تو ہمیشہ ہمارے پیچھے ایک بادل تھا جو ہمیں سایہ دے رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، یہ نیا خادم ایک بہت اچھا تاجر بھی ثابت ہوا۔ پہلے انہوں نے اپنا دیا ہوا مال بیچا، پھر منافع کے ساتھ اس نے دوسرا مال خریدا اور انہیں پھر سے خریدا۔ اس طرح دوہرا منافع کمایا۔ خدیجہ کو پیغمبر سے محبت ہو گئی۔ 15 سال بڑی ہونے کے باوجود پیغمبر سے نکاح کرنے کے لیے خدیجہ تیار ہو گئی۔ اگلے دن انہوں نے اپنی بہن کو پیغمبر کے پاس بھیجا۔ آپ نے اب تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ اس نے پوچھا۔ غریبی کی وجہ سے، پیغمبر نے جواب دیا۔ اگر کوئی خوبصورت اور امیر عورت آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کرے تو آپ اسے منظور کریں گے؟ وہ کون ہے؟ پیغمبر نے پوچھا۔ جب اس نے اپنی بہن خدیجہ کا ذکر کیا تو پیغمبر حیرت میں پڑ گئے۔ میں ان سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے تو شہر کے سب سے رئیسوں کو ٹھکرا دیا ہے جو اس غریب چرواہے کی بنسبت بہت امیر اور بڑے تھے۔ آپ فکر مت کریے، میں اس کا دھیان رکھوں گی، بہن نے جواب دیا۔ تھوڑے وقت کے بعد پیغمبر نے خدیجہ سے نکاح کیا۔ یہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ محبت
خوشی اور پاک نکاح میں سے ایک کی شروعات تھی۔ اس نکاح نے انہیں ایک عورت کا پیار بھرا دل دیا جس نے یقین کو ان کے اندر زندہ رکھا، تب جبکہ کوئی آدمی ان پر یقین نہیں کرتا تھا۔ پیغمبر اس کے بعد کئی سالوں تک اچھی اور